الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا۔ اسلام یہ ایک ایسا نظام حیات ہے کہ جو ہر طرح طریقہ بتلایا ہے کہ کیسے انسان زندگی گزارے گا نہیں گزارے گا، زندگی جینے کا ڈھنگ بتلایا ہے۔ اسلام نے جو خصوصیت پیش کیا ہے دنیا کے کسی بھی مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اسلام ہر کچھ کا تعلیم دیا ہے، ہر کچھ کا تعلیم دے رکھا ہے۔ اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے سر صفائی ہر چیز کے بارے میں اسلام رہنمائی کیا ہوا ہے۔ آج ہم کچھ طہارت کے سلسلے میں جانیں گے، سر صفائی کے حوالے سے جانیں گے اختصار میں، چونکہ باتیں تو اس کے حوالے سے بہت ہے لیکن اختصار میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ سر صفائی کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ آپ دوسرے مذاہب میں نہیں پائیں گے جو اسلام کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پر ابھارا بھی ہے اور اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ آدمی سر صفائی اختیار کرے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، کہ آپ اپنے کپڑا کو پاک و صاف کریں اور جو گندگی ہے جو نجاست ہے اس سے آپ دور رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل کیا ہے اور صحابہ کو بھی ابھارا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ صفائی یہ آدھا ایمان ہے۔ صفائی کو آدھا ایمان مانا گیا ہے، جس پر لوگ دھیان نہیں دیتے، جس کا لوگ خیال نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا، کہ جب تم جنبی ہو جاؤ تو پاکی حاصل کر لو۔ تو سر صفائی کرنے والے کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ توبہ کرنے والے کو اور اسی طرح سے سر صفائی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، جو پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے جب صحابہ تھے آپ تعلیم دیتے تھے، صحابہ اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرتے تھے اور اس حساب سے سر صفائی کو پسند فرماتے تھے کہ اس کی تعریف کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود تعریف کیا ہے، جیسا کہ آتا ہے کہ قبا کے جو لوگ تھے وہ پانی استعمال کرنے سے پہلے مٹی وغیرہ بھی ڈھیلے وغیرہ استعمال کرتے تھے سر صفائی کے لیے، اس لیے اس کی تعریف کی گئی، اس کی بڑائی بیان کی گئی کہ یہ لوگ سر صفائی میں بہت آگے تھے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکی کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پاکی حاصل کرنے والے سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین پاکی حاصل کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ طہارت یہ دو طرح کی ہوتی ہے، طہارت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک طہارت تو ہے ظاہری اور دوسری ہے یہ باطنی اندرونی۔ ظاہری طہارت یہ ہے کہ آدمی کو جو ناپاکی لاحق ہے اس کو دور کرے، اور یہ ناپاکی دو طرح کی ہے۔ ایک تو ہے حدث اکبر یعنی بڑی ناپاکی، اور دوسری ہے چھوٹی ناپاکی۔ بڑی ناپاکی میں مان لے کہ جنابت لاحق ہو جائے، یا آدمی جنبی ہو جائے، یا احتلام ہو جائے، یا مان لے کہ عورت ہے حیض نفاس کا معاملہ ہو جائے، تو یہاں کیا کرے گا وہ غسل سے اس ناپاکی کو دور کرے گا۔ یہ بڑی ناپاکی ہے۔ یہ بڑی ناپاکی ہے کہ آدمی جنبی ہو جائے، احتلام ہو جائے، حیض یا نفاس آ جائے عورت کے لیے، تو یہاں اس کے لیے کیا ہے غسل واجب ہے، غسل ضروری ہے۔ اور چھوٹی ناپاکی کیا ہے کہ جس میں وضو ہے، مان لے پیشاب پیخانہ کرے آدمی، صفائی کر کے وضو بنا کر کے آدمی نماز پڑھے گا۔ باطنی ناپاکی، باطنی اندرونی ناپاکی جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنے دل کو شرک و کفر سے پاک کرے، جو شرک و کفر ہے اس کو نکالے، اور شرک و کفر کے علاوہ بھی
ایسی گندگی کو آدمی اپنے دل سے نکال پھینکے کہ جو عذاب کے باعث بنتے ہیں. مان لے غیبت، چغلی، یہ سب کام ہیں. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا. اب شرک کے بارے میں اللہ رب العالمین نے مشرکوں کے بارے میں فرمایا کہ انما المشرکون نجس، کہ مشرک یہ ناپاک ہے، یعنی اندرونی اعتبار سے ان کا دل بالکل پلید ہے. یہ جو مشرکین ہیں ان کے دل پلید ہیں کہ یہ شرک و کفر کو چھپائے ہوتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں اور دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمایا کہ یہ مشرکین یہ ناپاک ہے. تو یہ اندرونی ناپاکی ہے. یہ اگر شرک و کفر ہے تو اس کو پہلی فرصت میں آدمی نکال دے. یا بہت سارے لوگ بدعات کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، تو اس کو آدمی نکالے. اسی طرح سے اس کے علاوہ جو گناہ ہے اس سے بھی دل کو پاک و صاف کرے. مان لے کہ ایک آدمی ہے غیبت اور چغلی کرتا ہے تو اس سے آدمی اجتناب کرے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبر سے گزر رہے تھے تو دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان دونوں کو کسی بڑی چیز کے بارے میں عذاب نہیں ہو رہا. ایک وہ ہے کہ جو چغلی کرتا تھا، چغلی یہ اندرونی ناپاکی ہے، چغلی کرنے کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا تھا. اور دوسرا آدمی ہے جو پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا. تو ابھی پیشاب کے چھینٹے میں ہم ابھی آئیں گے ناپاکی کے سلسلے میں. تو یہ دل کی ناپاکی یعنی اندرونی ناپاکی یہ ہے کہ جو بھی ہو، چاہے شرک و کفر کے معنی میں ہو یا چاہے غیبت، چغلی یا ہر وہ کام یا برائی کہ جسے اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے، اس سے دل کو پاک کیا جائے. ظاہری ناپاکی پہ چونکہ ہم زیادہ گفتگو کریں گے. ظاہری طور پر جیسا میں کہا کہ اگر حدث اکبر لاحق ہے، بڑی ناپاکی ہے، تو وہاں کیا کرے گا آدمی؟ غسل کرے گا. غسل لے کر کے اس کو صاف کرے گا، اس ناپاکی کو دور کرے گا. اور صفائی چونکہ یہ ایمان میں سے ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو صفائی کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو صفائی کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی صفائی سے مراد آدمی جسم کو پاک رکھے گا، بدن کو پاک رکھے گا، اسی طرح سے جگہ کو پاک رکھے گا. یعنی جو لباس ہے، جسم یعنی بدن، جسم وہی ہے، جسم ہے، لباس ہے اور جگہ ہے، اس سب کو آدمی پاک و صاف رکھے گا. بہت سارے لوگ ہیں کہ لباس کو پاک صاف نہیں رکھتے ہیں. اچھا، نماز کے لیے خاص کر کے جب جاتے ہیں تو ایک نمازی کو چاہیے کہ اچھے لباس لگا کر کے جائے یا اچھی پوشاک میں جائے، بہترین شکل و صورت میں مسجد میں جائے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے نا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب مسجد جاتے ہو تو بہترین لباس لگا کر کے جائے، یعنی زیب و زینت اختیار کر کے جاؤ. کیونکہ مسجد میں آدمی جاتا ہے، کس لیے جاتا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جاتا ہے. اس لیے مسجد میں جاتے ہوئے آدمی کو چاہیے کہ اپنا لباس صاف ستھرا لگائے. خوشبو وغیرہ ہو تو خوشبو وغیرہ استعمال کر لیں. یہ میں بات کر رہا ہوں یہاں ابھی لباس کے حوالے سے. لباس ایسا آپ نہ لگائیں کہ جس سے بدبو آئے، جس سے لوگوں کو نفرت ہو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابھی پچھلے ہفتہ بتلایا گیا تھا کچا لہسن اور پیاز کھانے کے حوالے سے، کہ کچا لہسن اور پیاز کھا کر کے مسجد میں جانے سے روکا گیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جو کچا لہسن اور پیاز کھاتا ہے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، ہمارے گھر میں نہ آئے، بلکہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جن چیزوں سے بنی آدم کو تکلیف ہوتی ہے ان سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اب ہمیں سے بہت سارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے جب جاتے ہیں تو مان لے موزہ کئی دن کا لگاتے ہیں، اس سے بدبو آتی ہے نا. تو اس سب کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اتنا جان لینا چاہیے کہ جن چیزوں سے بنی آدم کو تکلیف ہوتی ہے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. یہ آپ کو خیال رکھنا ہے. اس لیے بہتر لباس لگا کر کے صاف ستھرا سے مراد یہ نہیں اسلام کہتا ہے کہ آپ روزانہ نئے لگا کر کے جائیں. ہاں اگر ہے آپ کے پاس ہے. اب جمعہ کے حوالے سے دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو غسل کرے اور پھر اس کے پاس اچھا لباس ہو وہ لگائے اور پھر خوشبو لگا کر کے جائے. اس سب پہ اسلام نے ابھارا ہے نا. صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہا کہ آپ یہ لباس خرید لیں، آپ اس کو جمعہ کے دن یا اسی طرح سے جب وفود لوگ ملنے آئیں تب آپ اس وقت پہن لیا کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لباس
ये उनका हिस्सा है जिसका दुनिया में नहीं है। यानी रेशमी लिबास था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नहीं खरीदा। कहने का मतलब है कि मस्जिद में हम जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं या मान ले कहीं मजलिस में भी जाते हैं, जैसे मान ले यहाँ मजलिस में आते हैं, हम दर्स के लिए आते हैं, तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। तो ये लिबास के अंदर जो गंदगी है, जो नापाकी है, उसको दूर करने के हवाले से आया है कि आदमी उसको दूर कर दे। तो ज़ाहिरी तहारत में एक तो है कि कपड़े की पाकी हो, कपड़ा पाक व साफ हो, और इसी तरह से बदन भी पाक व साफ हो, बदन पाक व साफ हो। बदन का पाक व साफ होना, आप जैसे नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ने के लिए सफाई जरूरी है, बगैर सफाई किए नमाज नहीं होगी। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा नमाज पढ़ा रहे थे, जूते में नमाज पढ़ा रहे थे। किसमें? जूते में। लोग कहते जूते में नमाज नहीं होती। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जनाजा में जाते हैं तो जनाजा में अगर कोई चप्पल लगा करके चला जाए तो उसको बहुत बुरा जाना जाता है ना, लोग घूर घूर करके देखने लगते हैं। या बहुत सारे लोग ये करते हैं कि चप्पल निकाल करके ऊपर से उस पर खड़े होते हैं, उस पर खड़े हो जाते हैं। मेरे भाई, अगर जूता या चप्पल मान ले पाक व साफ है, आप लगा करके भी जनाजा की भी नमाज पढ़ सकते हैं, और आम नमाज है वहां भी पढ़ सकते हैं। हाँ, जहाँ मस्जिद है, मस्जिद में मान ले कालीनें बिछी हुई है, अब ये नहीं कि आप उसमें नजासत लगा करके या मान ले कि रमल ले करके जाएं और मस्जिद को आप बिल्कुल उसमें गंदगी फैला दे, तो ये सही बात नहीं है। लेकिन अगर मान ले मस्जिद कच्ची है या ऐसी जगह है कि जहाँ जूता से नमाज पढ़ने में कोई कबाहत ना हो, तो आप पढ़ सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूता लगा करके नमाज पढ़ा रहे थे, सहाबा भी पढ़ रहे थे पीछे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील ने आकर के बताया कि आप जूते निकाल दे, आपके जूते में गंदगी लगी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूता निकाल दिया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूता निकाल दिए तो सहाबा भी निकाल दिए। सहाबा देखिए किस तरह से इत्तिबा करने वाले थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे मोहब्बत करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजी में है, आपको आकर के बतलाया गया कि जूते में नजासत लगी, आप निकाल दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही निकाला, सहाबा ने देखा पीछे से, ये सभी निकाल करके साइड कर दिए। नमाज के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम लोगों ने ऐसा किया क्यों किया? तो सहाबा ने कहा कि हमने आपको देखा कि आप अपने जूता को निकाल दिए हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बात ये थी कि मेरे जूते में गंदगी लगी थी, जिब्रील ने आकर के बताया है, इसलिए मैं निकाल दिया। तो यहाँ आप देख ले कि जूता पहन करके भी आप नमाज पढ़ सकते हैं, जूता पहन करके। लेकिन पाको साफ अगर लिबास नहीं है तो उसको आप पाक करेंगे। जहाँ नजासत लग जाए, जहाँ गंदगी लग जाए, तो वो अगर मान ले तहारत के लिए माने हैं तो उसको आप पाक करेंगे। मान ले कपड़ा है, जिस कपड़ा में आप मान ले नमाज पढ़ते हैं, उस कपड़ा के अंदर कहीं गंदगी लगी है, नजासत लगी है, नापाकी है, उसको आप साफ करेंगे। उतने दूर आप साफ कर देते हैं, खत्म है मसला। यानी जितने दूर नापाकी लगी है ना, उतने दूर आप साफ करेंगे। तो लिबास का पाक होना ये भी ज़रूरी है, इसी तरह से बदन का पाक होना, जिस्म का पाक होना भी ज़रूरी है। और जिस्म के पाक होने के हवाले से देखिए बहुत सारी बातें हैं इसके हवाले से। अब जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीज़ें ये फितरत में से, 5 चीज़ें ये फितरत में से। उसमें से क्या है? खतना करवाना है, बगल का बाल काटना है, ज़ेरे नाप साफ करना है, नाखून काटना है और मूंछ कतरना है। ये सब फितरत में से, ये सब सुन्नत में से मान लें, यानी अंबिया की सुन्नत में से ये सब है। खतना करवाना यानी मुसलमानी करवाना, इसी तरह से नाखून काटना। अब जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबी बयान करते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए वक्त मुकर्रर कर दिए। उक्के तलाना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए वक्त मुकर्रर कर दिया। क्या? कि हम 40 दिन से या 40 रात से ज़्यादा हम न छोड़े। किसको? ज़ेरे नाप को, बगल के बाल को, नाखून को, इस तरह से हमें न छोड़ने को कहा गया है। तो ये सब क्या है? ये सब जिस्म की पाकी है, सफाई है। बहुत सारे लोग नाखून इतने बड़े बड़े रखते हैं कि उसके अंदर गंदगी और नजासत लगी होती है। तो ये सब मेरे भाई नुकसानदेह है। आप देखिए अतिब्बा यानी डॉक्टर के यहाँ जाइए तो वो लोग आपको बताएंगे कि ये जो नजासत उंगलियों के अंदर है, इस सबसे कितना नुकसान होता है इंसान को, सेहत के ऊपर ये असर अंदाज करता है या असर करता है। ये तो नाखून हो या चाहे ज़ेरे नाफ हो, बाल हो, इसी तरह से मोछ हो, इस सब की सर सफाई करे। इस्लाम ने हमें इस पर उभारा है। ये तो जिस्मानी तौर पर कि मान ले आदमी लिबास को भी पाक व साफ रखे, इसी तरह से जिस्म को भी पाक व साफ रखे। अब गैरों के यहाँ देख ले, काफिरों के यहाँ, मुशरिकों के यहाँ देखे, अभी तो मान ले कि इस ज़माने में बहुत सारे लोग तो आप समझने लगे हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बगल के बाल भी नहीं, बदबू आती रहती है, बगल के बाल भी नहीं साफ करते हैं।
ہے نا. اور یہودوں اور نصارہ کی طرح سے لمبے لمبی مونچھیں رکھتے ہیں، وہ داڑھی کاٹتے ہیں. اسلام نے کیا کہا کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کاٹو. لیکن ابھی خلاف ہوتا ہے، ابھی خلاف ہوتا ہے. اسلام نے ہمیں جو طریقہ بتایا ہے نا، یہ بہت بیٹر اور بہت بہتر ہے. تو جسم کو بھی پاک رکھنا چاہیے میرے بھائی. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صفائی کے حوالے سے بتلایا ہے کہ کچھ ناپاکی ایسی ہے کہ وہاں آدمی مان لے کہ چھینٹا مار کر کے بھی پاک کر سکتا ہے، ناپاکی لاحق ہو جائے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ بچہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک بچہ کو لایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اس نے پیشاب کر دیا، جو ابھی کھانا نہیں کھا رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مار کر کے اس کو پاک کیا. یعنی بچہ اگر کھانا ابھی نہیں کھا رہا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، دودھ پیتا ہے، تو وہ اگر پیشاب کر دیتا ہے کپڑے پر یا جسم پر کہیں بھی، تو اس کو آپ پانی کا چھینٹا مار کر کے پاک کر سکتے ہیں، اس سے پاک ہو جائے گا. لیکن بچی ہے تو بچی اگر پیشاب کر دے تو اس کو کیا کریں گے؟ دھلیں گے آپ. چھینٹا اس کے لیے کافی نہیں ہے. ہاں، جب کھانا کھانے لگے تو دونوں کے پیشاب کا ایک ہی حکم ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو. اور یہ ہمیں شریعت نے بتلایا ہے. اسلام میں اسی طرح سے آیا ہے کہ بچہ ابھی کھانا نہیں کھا رہا، دودھ ہی اس کی غذا ہے مان لے، اسی پر وہ پرورش پا رہا ہے، وہاں اگر وہ پیشاب کر دیتا ہے تو اس کے پیشاب کو کیسے پاک کیا جائے گا؟ چھینٹا مار کر کے. چھینٹا مار دے کافی ہے. لیکن بچی اگر پیشاب کر دے تو اس کو دھولا جائے گا، دھولنے سے پاک کیا جائے گا. اسلام نے یہ بھی بتلایا ہے کہ اب جہاں مان لے کہ غسل واجب ہے. اب دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہاتھ پکڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا کر کے بیٹھ گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو میں وہاں سے نکلا، اور وہ کہتے کہ میں جنبی تھا. تو وہاں سے وہ نکل کر کے گئے اور غسل کر کے وہ آئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کہاں گیا تھا؟ تو کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ناپاک تھا، میں غسل کرنے چلا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن یہ ناپاک نہیں ہوتا، مومن یہ ناپاک نہیں ہوتا، یعنی ظاہری طور پر یہ ناپاک نہیں مانا جاتا ہے. تو یہ اب دیکھیے صحابہ کی عقل مندی کہہ لیں یا اس کی سمجھداری کہہ لیں کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت کو اس بنیاد پر پسند نہیں کیا کہ وہ ناپاک تھے. ہاں، ایسا بھی نہیں اسلام میں کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں یا نہیں بیٹھ سکتے ہیں، یا کہیں دینی مجلس ہے تو ناپاک ہو کر کے نہیں بیٹھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن یہ جو ناپاکی ہے جنابت، یہ وقتی طور کے لیے آدمی چند منٹ میں اس کو غسل کر کے آدمی پاک کر سکتا ہے. تو یہاں کیا ہے کہ جنابت ہے یا غسل واجب ہے تو اس میں غسل کرے گا آدمی. مان لے عورت حیض سے پاک ہوئی ہے یا نفاس سے پاک ہوئی، اس کے لیے غسل واجب ہے. یہ اور بات ہے کہ وہاں اس کے لیے کوئی خطرہ ہو، یعنی غسل نہیں لے سکتی ہے. یا مان لے کہ جیسا ایک آدمی اگر جنابت میں ہو جاتا ہے، پانی گرم کرنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، تو وہاں کیا کرے گا آدمی؟ اب پانی کے قائم مقام دیکھیے، طہارت حاصل کرنے کے لیے یہاں یہ بھی بات جان لیں کہ طہارت حاصل کرنے کے لیے سب سے جو اہم ہے وہ پانی ہے. پانی سے آدمی طہارت لے گا، پاکی حاصل کرے گا پانی سے. لیکن پانی نہیں ہے یا پانی ہے، پانی استعمال کرنے میں خطرہ ہے، نقصان ہے، تو وہاں آدمی تیمم کرے گا. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو بھیجے تھے، اس میں جب یہ گئے تو ایک کو احتلام ہو گیا، تو اس نے کہا کہ کیا کروں؟ تو وہ پھر مٹی میں لوٹ پوٹ کیے. پانی بہت ٹھنڈا تھا، پانی بہت، اور رات بھی ٹھنڈی تھی، تو مٹی میں وہ لوٹ پوٹ کرنے لگے جس طرح کے جانور لوٹ پوٹ کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس نے کہا کہ میں اس حالت میں نماز بھی پڑھائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لیے یہی کافی تھا کہ تم تیمم کر لیتے. تو جہاں پانی کا حصول ممکن نہ ہو، یعنی پانی نہیں ہے، آدمی کو ناپاکی لاحق ہو جائے، تو وہاں آدمی تیمم کر سکتا ہے. یا مان لے پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، اگر استعمال کرتا ہے تو بیمار پڑنے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں وہاں تیمم کر سکتا ہے. یہ اس وقت ہے جب پانی نہ ملے، جیسا قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے وہاں، یعنی پانی نہ ملے تو، یا پانی کا حصول ناممکن ہو، یا پانی موجود ہے لیکن استعمال کرنا، مان لے بہت سارے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں، اب بیمار پڑ جاتے ہیں، پانی وہ استعمال نہیں کر سکتے، تو تیمم کر کے نماز پڑھے گا. اور یہ کب تک ہے؟ جب تک اس کا یہ مسئلہ حل نہ ہو جائے، جب تک یہ پریشانی دور نہ ہو جائے. تو یہ اس میں غسل ہے.
जनाबत में गुस्ल है। इसी तरह से नापाकी दूर करने के लिए, मान ले कि कोई आदमी पट्टी बांध रखा है, तो अगर नापाक हो जाता है, या मान ले मोजा लगाया है या मसा से है, यानी जो आज़ाद धुलने वाला है वो धुलेगा, चेहरा हाथ है धुलेगा, लेकिन मोजा लगाया है उस पर मसा करता है, इससे पाकी हासिल वो कर सकता है। ये सब पाकी के सिलसिले में कुछ बातें हैं। इसी तरह से आप बर्तन के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बर्तन में मान ले कुत्ता मुंह डाल दे तो इस नापाकी को आप कैसे दूर करेंगे। अब जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही मुस्लिम के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू हुरैरा बयान करते हैं कि जब कुत्ता तुम्हारे बर्तन में मुंह डाल दे तो उसको 7 मरतबा धुलो। कितने मरतबा? 7 मरतबा। इज़ा वलग कल्बु फी इना अहदिकुम, कि जब कुत्ता तुम में से किसी के बर्तन में मुंह डाल दे तो उसको 7 मरतबा धुलो। और एक रिवायत के अंदर है ऊलाहुन्ना बित्तुराब, 1 मरतबा मिट्टी से, पहली मरतबा मिट्टी से। अब देखिए ये जो कुत्ता है, कुत्ता के अंदर जो नजासत है, ये जो मुंह डालता है, या दूसरी रिवायत के अंदर है कि कुत्ता जब पानी पी ले तुम में से किसी के बर्तन से मुंह डाल दे तो उससे जो लुआब निकलता है इसमें बीमारी होती है, इसमें कीड़ा होता है, इससे बीमारी फैलती है। और इसके ख़त्म करने के लिए बेहतरीन ज़रिया ये मिट्टी है। मिट्टी में बहुत सारी सिफतें हैं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये भी है ना, वजुइलत ली अल अर्द मस्जिदौ व तहूरा, तहूरा का लफ्ज़ आया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए इस ज़मीन को पाक करने वाला बनाया है। यानी ज़मीन, ये मिट्टी, ये पाक भी है और पाक करने की सिफत भी रखती है। ये तहूरा का लफ्ज़ आया है कि मिट्टी खुद पाक भी है और पाकी की सिफत भी रखती है। जहाँ कहीं भी पानी न मिले या रास्ते में आदमी जा रहा है, तयम्मुम करके आदमी नमाज पढ़ ले। ये इस्लाम हमें सर सफाई की तरफ बतलाया है कि किस हिसाब से आप सर सफाई इख्तियार करेंगे। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए सर सफाई पे, ख़ास करके जब हम नमाज के लिए जाते हैं या नमाज पढ़ते हैं, तो यहाँ हमें इतना ये सब जान लेना चाहिए कि हम ऐसी चीज़ खा करके मस्जिद में या जमात में हाज़िरी न दें कि जिससे दूसरे नमाजी को तकलीफ़ हो, मुंह से बदबू आए, चाहे कच्चा लहसुन हो या चाहे प्याज हो, या इसके अलावा कोई ऐसा लिबास लगा करके आप जाते हैं कि जिससे बदबू आती है। क्योंकि अभी ठंडी के मौसम में बहुत सारे लोग कई दिन तक गुस्ल नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं कि काम करते हैं, शाम में जब आते हैं तो कहते हैं यार मौसम तो ठंडा हो गया, अब गुस्ल करें। तो गुस्ल नहीं करे भाई, लेकिन बदबूदार लिबास न लगा करके आप जाएँ मस्जिद में, यानी बदबूदार लिबास। या इसी तरह से कई दिन बहुत सारे लोग मोजे लगाते हैं, वो कई दिन तक, तो कई दिनों तक लगाते हैं। तो चाहिए कि मस्जिद में जाते हैं तो आप वो मोजा लगाएं कि जिसमें बदबू वगैरह ना आए। ये सब, इस सब का हमें ख्याल रखना चाहिए। इस्लाम हमें तालीम देता है और इस्लाम ने जब उभारा है तो इसका ख्याल अगर हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। हम मान ले दूसरों के लिए नमूना है ना, हम दूसरों के लिए नमूना है। मान ले गैर कौम के पास हम जाते हैं, अगर हमारे जिस्म से अगर बदबू आती है इस हिसाब से, तो वो हमसे क्या तासुर लेगा, वो हमसे क्या असर लेगा। इसलिए इस सब पे हमें ध्यान रखना चाहिए। कहीं भी आप मस्जिद में जाएँ या कहीं भी जाएँ, ऐसी जगह मजलिस में जाते हैं कि जहाँ आप ऐसा लिबास लगाते हैं या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं कि जिससे बदबू आती है, बू आती है, तो ये सब इस्तेमाल करके नहीं जाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही बात समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।